حضرت آدم علیہ السلام وہ پہلے انسان ہیں، پہلے نبی، پہلے پیغمبر ہیں اس زمین پر، کہ جب اللہ نے ان کو بنانا چاہا تو دنیا کے کونے کونے سے مٹی لی، اور پھر جب ان کا پتلا بنایا تو فرشتوں نے کہا اللہ سے کہ تو پھر سے وہی مخلوق بنا رہا ہے جو پہلے بھی زمین پر خون ریزی کر چکی ہے۔ تو پروردگار نے فرشتوں سے کہا کہ جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے، لہٰذا جب حضرت آدم کا پتلا بنایا اور اس میں اپنی روح پھونکی تو حضرت آدم کھڑے ہو گئے۔ جب کھڑے ہوئے تو تمام فرشتوں کو یہ حکم دیا کہ اسے سجدہ کرو۔ تمام فرشتوں نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے، اور جب پوچھا ابلیس سے کہ تم نے سجدہ کیوں نہیں کیا تو ابلیس نے کہا کہ تو نے مجھے آگ سے خلق کیا ہے اور اس کو مٹی سے، اس لیے میں نے اپنے آپ کو بہتر جان کر اسے سجدہ نہیں کیا۔ حضرت آدم سے جو بچی ہوئی مٹی تھی اس سے ان کی بیوی جناب حوا کو خلق کیا گیا اور ان دونوں کو جنت میں رہنے کا حکم دیا گیا۔ حضرت آدم کو جس دن بنایا گیا تھا وہ جمعے کا دن ہی تھا، اور حضرت آدم کا قرآن میں 17 مرتبہ ذکر ہوا ہے اور 8 بار یا نبی آدم کے نام سے یاد کیا گیا ہے۔ حضرت آدم کو پروردگار نے حکم دیا کہ تم جنت میں رہو اور اس درخت کے پاس نہیں جانا، لیکن شیطان نے ان کے دل و دماغ میں وسوسے ڈالے اور وہ اس درخت کے پاس چلے گئے۔ اس درخت کے پاس گئے اور وہاں سے ایک پھل توڑ کر کھایا۔ جب پھل توڑ کر کھایا تو خدا نے ان کو سزا کے طور پر اس زمین پر بھیج دیا، ان سے جنت کا لباس واپس لے لیا اور انہیں اس زمین پر بھیج دیا۔ اور حضرت آدم جب زمین پر آئے تو بہت گریہ کیا، بہت روئے، بہت معافی مانگی کہ پروردگار انہیں معاف کر دے۔ تو پروردگار نے انہیں کچھ نام بتائے کہ ان ناموں کا صدقہ دو تو میں تمہیں معاف کر دوں گا۔ تو حضرت آدم نے ان ناموں کے وسیلے سے مغفرت مانگی تو پروردگار نے انہیں معاف کر دیا۔ حضرت آدم علیہ السلام کے 2 بیٹے تھے جنہوں نے اس روئے زمین پر پہلا قتل کیا تھا۔ حضرت آدم کے 2 بیٹے تھے حابیل اور قابیل، کہ جب حضرت آدم نے ان دونوں سے کہا کہ تم دونوں اپنی اپنی قربانی پیش کرو، اور جس کی قربانی قبول ہو گئی وہ اللہ کے زیادہ تر قریب ترین انسان ہوگا۔ دونوں نے اپنی قربانی پیش کی، اور قربانی قبول ہونے کا طریقہ کیا تھا کہ ایک آسمان سے بجلی گرتی تھی اور جو چیز اس کو جلا دیتی تھی تو اس کا مطلب تھا کہ اس کی قربانی قبول ہو گئی ہے۔ حابیل کی قربانی قبول ہو گئی اور قابیل کی نہیں ہوئی، جس کی وجہ سے اس کے دل میں حسد پیدا ہوئی، تو اس نے اس حسد کے چکر میں اپنے بھائی کو قتل کر دیا۔ قابیل نے حابیل کو قتل کر دیا، اور جب قتل کیا تو کیونکہ وہ دنیا کا پہلا قتل تھا، اس روئے زمین پر پہلا خون تھا، تو اسے معلوم نہیں تھا کہ کس طرح سے دفنایا جاتا ہے۔ تو اس نے ایک کوے کو دیکھا کہ کوے نے دوسرے کوے کو مارا، اور مار کر اسے کس طرح سے دفنا رہا ہے ویسے ہی قابیل نے حابیل کو دفنایا۔ اس کے حضرت آدم کے بعد جو ان کی آگے نبوت کا سلسلہ چلا ہے وہ حضرت شیث سے چلا ہے۔